بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے قاعدے کو پیش کریں گے اور ایک نیا قاعدہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. لیکن پرانا قاعدہ آپ کو پہلے یاد دلا دیں کہ ہماری بات جو پچھلے 2 درس میں آپ کے سامنے چل رہی تھی، وہ بات تھی ہماری ایک مشہور جو فقہی قاعدہ ہے، فقہی اصول ہے، وہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ مجبوریوں کی وجہ سے، مجبوریاں یہ حرام کے حلال ہونے کا سبب بن جاتی ہیں، مجبوریوں کی وجہ سے حرام چیز حلال ہوتی ہے. یہ قاعدہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کی تفصیلات بھی ذکر کیے. اب اسی سے جڑا ہوا ایک دوسرا قاعدہ ہے. اصل میں آج جو قاعدہ ہم پیش کریں گے، یہ قاعدہ، یہ ضابطہ، یہ رول اسی پہلے والے سے ہی جڑا ہوا ہے، یعنی کہیے کہ اسی کا ایک حصہ ہے یہ. تو یہ قاعدہ کیا ہے، اس کے الفاظ عربی زبان میں کیا ہے جسے استعمال کرتے ہیں فقہاء کرام؟ اس کے ایک تو لفظ اس کے لیے جو استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ما ابیح للضرورۃ یتقدر بقدرها، اور بعض لوگ اس کو ان الفاظ میں بھی لکھتے ہیں کہ الضرورۃ تقدر بقدرها. اردو میں اس کا معنی کیا ہے میں آپ کو پہلے اردو میں سمجھاؤں گا، اس کے بعد پھر ہم اس قاعدے کی دلیل کیا ہے اور کہاں سے یہ قاعدہ لیا گیا وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو پہلے کیا کہتے ہیں، یہ ما ابیح للضرورۃ یتقدر بقدرها، کہ جو چیز مجبوری کی وجہ سے جائز کی گئی ہے، جائز ہوئی ہے، تو مجبوری کی حد تک ہی وہ چیز جائز ہے، اسی حد تک وہ چیز جائز ہوگی جتنی مجبوری ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو اسی طرح سے ہم نے جو الفاظ جو ہے دوسرا ایک جو ہے صیغہ اس قاعدے کا، یا جو ہے دوسری جو عبارت یا عربی زبان میں جو جملہ استعمال کیا، وہ کیا ہے جو فقہا استعمال کرتے ہیں کہ الضرورۃ تقدر بقدرها، یعنی مجبوری جس کی وجہ سے کوئی حرام چیز حلال ہوئی ہے، تو یہ مجبوری بھی ضروری یہ ہے کہ اس کی مجبوری کو اسی مجبوری کے مقدار میں اسے محدود کیا جائے اور اس مجبوری سے آگے نہ بڑھا جائے، اس کو کراس نہ کیا جائے. جس حد تک مجبوری ہے اسی حد تک اس حرام چیز کے جائز ہونے کا معاملہ ہے، اس سے زائد جائز نہیں ہوگا.
اس سے زائد وہ چیز حرام ہی رہے گی۔ تو یہ ہے قاعدہ۔ تو میں اب آپ کو میں نے تقریباً ترجمہ کیا تھا قاعدے کا جو الفاظ ہے، میں قاعدہ بار بار آپ کے سامنے پیش کروں گا، ویسے لکھا ہوا بھی آپ کے یہاں ہوگا، یہ قاعدہ جو ہے اس کو بھی آپ دیکھتے رہیے گا کہ ما ابیح للضرورت یتقدر بقدرها یا الضرورت تقدر بقدرها۔ اردو میں ہم اس کا معنی کریں گے کہ جو چیز مجبوری کی وجہ سے جائز ہوئی ہے، حلال ہوئی ہے، تو مجبوری کی حد تک ہی وہ چیز جائز ہوگی، اور اس سے زیادہ اسے کراس کرنا، مجبوری سے جتنا جائز ہے اس کے بارڈر کو کراس کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، اسی حد تک وہ چیز جائز ہوگی۔ اس قاعدے کو بھی آج کے اس دور میں جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مجبوری کی بات وہ کہہ کہ چلو مجبوری ہے تو یہ چیز جائز ہو گئی، لیکن پھر جو ہے وہ چیز بالکل مکمل طریقے سے لوگ گویا کہ اسے جائز سمجھ لیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ کس حد تک یہ چیز جائز ہے، ہماری اس میں مجبوری کس حد تک ہے اور کس حد تک نہیں ہے، لوگ جو ہے اس کا پھر خیال نہیں کرتے ہیں۔ تو مثالوں سے یہ چیز اور زیادہ واضح ہوگی، لیکن پہلے میں ایک دو مثال دے کر کے آپ کو پہلے سمجھائی دیتا ہوں پہلے سے، پھر بعد میں آپ کے سامنے اس قاعدے کی دلیل پیش کریں گے۔ جیسے اب کسی شخص کو علاج کے لیے علاج کرنا ہے، علاج کے لیے ایسی جگہ جو کہ انسان کی شرمگاہ میں داخل ہے، ایسی جگہ جو شرمگاہ میں داخل ہے، جسے پرائیویٹ پارٹ کہا جاتا ہے، جس کا کھولنا کسی کے سامنے جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اب ایسی کسی جگہ پر اگر کسی کو زخم ہو گیا ہے یا چوٹ لگ گئی ہے اور اس کا علاج کرنا ہے یا وہاں پٹی باندھنی ہے، ایسی کوئی شکل ہو گئی ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ پٹی تو باندھنی ہے، علاج تو کرنا ہے۔ تو اب وہ حصہ اسے کھولنا پڑے گا، کس کے سامنے؟ ڈاکٹر کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ پٹی باندھنے والے کے سامنے وہ حصہ کھولنا پڑے گا۔ جیسے ہم جو ہے مردوں کے لیے بات ہے، عورتوں کا تو پورا جسم ہی ہوتا ہے، ہاتھ اور پہ جو ہے چہرہ چھوڑ کر کے دیکھا جائے تو پورا جسم ہی اس کے لیے جو ہے اس کا پرائیویٹ پارٹ ہی کہلاتا ہے، وہ کھولنا جائز ہی نہیں ہے غیر مرد کے سامنے جو ہے۔ لیکن مردوں کی بات کیا ہے؟ مردوں کے لیے جو اس کا جو پرائیویٹ پارٹ یا اس کے قریب کا اس سے جڑا ہوا جو حصہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے شرمگاہ ہے۔ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں شرمگاہ، یعنی شرم کی جگہ، جس کا کھولنا اس کے لیے کسی کے سامنے جائز نہیں ہے سوائے بیوی کے۔ تو اب یہ جو ہے وہاں پہ چوٹ لگی ہے، وہاں پہ کوئی زخم ہے، اب اسے پٹی بندھوانا ہے وہاں پہ یا علاج کروانا ہے، ڈاکٹر دیکھے گا اس کو، تو اب اس جگہ اب یہ چیز یہ جگہ اس کے لیے کھولنا، اپنی شرمگاہ کو کھول کر دکھانا ڈاکٹر کو کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کے لیے جائز، حالانکہ یہ حرام تھا، لیکن اب مجبوری کی وجہ سے یہ چیز اب حلال ہوئی ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ وہ علاج، اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو یہ زخم خراب ہو کر کے بیماری، شدید بیماری یا کہیے اس کی جان جانے کا بھی ڈر ہے کہ اگر جو ہے کہیں جا کر کے کینسر وغیرہ بن گیا تو جان جانے کا بھی ڈر ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، تو اس کا بر وقت علاج ہونا ہے، اس کے لیے ڈاکٹر دیکھے گا وہ جگہ، یا یہ کہ جو اس کو پٹی باندھنے والا ہے وہ پٹی باندھنے والا اگر وہاں پٹی باندھنی ہے تو وہ بھی دیکھے گا۔ تو اب یہ اس کے لیے حرام چیز کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو اس قاعدے کے تحت چیز ہو گئی الضرورات تبیح المحظورات، یہ مجبوریاں حرام چیز کو حلال کر دیتی ہے یا اس کی وجہ سے حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ اب یہ آج کا جو قاعدہ ہے کیا ہے؟ اب وہ شرمگاہ میں جس جگہ پر زخم لگا ہے اتنا حصہ ہی دکھایا جائے گا، بقیہ حصہ اس پر پردہ پڑا رہے گا۔ اب یہ نہیں کہ اب دکھانا ہے تو پورے ننگے ہی ہو گئے اس کے لیے،
मुकम्मल तरीके से जो है कपड़ा ही हटा दिया, पूरे तरीके से देख लो, देखना है तो ये नहीं, जितनी ज़रूरत है, जो जहां पर ये जख्म है और जिस जख्म को देखना उसकी मजबूरी है, उसकी ज़रूरत है, उसी हद तक वो चीज़ जायज़ है। इसी तरह से जिसके लिए ये देखना ज़रूरी है उसी के लिए वो जायज़ है। अब मान लीजिए कि दो आदमी हैं, अब जो डॉक्टर है उसके लिए तो देखना ज़रूरी है, लेकिन अब दूसरा आदमी भी वहां खड़ा है और उसी आदमी के सामने डॉक्टर कह रहा है कि तुम खोलो अपना ही, तो डॉक्टर के लिए तो ठीक है ये जायज़ है, लेकिन उसके लिए तो जायज़ नहीं है। ये मजबूरी की वजह से जो चीज जायज़ हुई, ये इसके लिए जायज़ है डॉक्टर के लिए कि वो देखे कि कैसा जख्म है या क्या बीमारी है वहां पर, या कोई ऑपरेशन करना है। जैसे आज के ज़माने में ये भी कर लीजिए कि खतना करना है किसी को, और तो छोटे बच्चे का खतना करना रहता इतना मसला नहीं होता है, लेकिन बालिग हो चुका है और उस वक्त तो मुसलमान हुआ कोई, अब उसका खतना करवाना है, तो खतना करवाने के लिए लेके जाएंगे तो जो डॉक्टर खतना करेगा जाहिर सी बात है वो देखेगा भी। तो अब ये जितनी ज़रूरत है उसी हद तक उसे रखा जाएगा, उसी हद तक उसे खोला जाएगा। और डॉक्टर जो है कर सकता है, डॉक्टर का कोई हेल्पर हो ताकि डॉक्टर जो है उससे जो चीज़ मांगे वो दे, तो उस हद तक वो चीज़ जायज़। लेकिन तीसरा आदमी नहीं रह सकता वहाँ, उस हालत में तीसरा आदमी उसको देखे, ये जायज़ नहीं है उसके लिए। तो ये मजबूरी जिसकी वजह से हराम चीज़ हलाल होती है, आज का कायदा क्या है कि जितनी ज़रूरत है उसी हद तक वो चीज़ जायज़ होगी, उससे ज़्यादा वो चीज़ जायज़ नहीं होती है, इसलिए उसका ख्याल करना ज़रूरी है। आज हम इस कायदे की जब मिसालें आपके सामने पेश करेंगे और जब हमारे मुआशरे में क्या चीज़ पाई जाती है, समाज में क्या चीज़ पाई जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा ताज्जुब होगा कि हम अब तक कितने अंधेरे में थे और कितनी हमसे गलतियां होती रही। अब हम इस कायदे की जो है दलील पहले आपके सामने पेश करेंगे। कायदा क्या है फिर आपके सामने पेश करता हूं कि मजबूरी की वजह से जो चीज़ हलाल हुई, तो जितनी मजबूरी है उसी हद तक वो चीज़ हलाल होती है, उससे तजावुज़ करना, उस बाउंड्री को क्रॉस कर देना ये जायज़ नहीं होता है, उसी हद तक वो चीज़ जायज़ होती है। दलील में वही कुरान की आयतें जो पहले हमने इससे पहले वाले कायदे में कल के दर्स में आपके सामने जो कुरान की आयतें पेश की थी, उन्हीं आयतों में से बाज आयतों को हम फिर से पेश करेंगे। इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या जिक्र फरमाया था वो आपके सामने है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि फमनिस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्म अलैहि। फमनिस्तुर्रा जो मजबूर हुआ, गैर बागिन जो उस हराम चीज की तलब नहीं रखता है, अपने अंदर ख्वाहिश नहीं रखता है, वला आदिन और न हद से तजावुज करने वाला। ये जरा मुश्किल लफ्ज हो तो इसको कहेंगे कि बाउंड्री को क्रॉस करने वाला ना हो, जितना जायज करार दिया गया उसी पर इक्तिफा कर ले, उसी पर बस कर ले और उस बाउंड्री से आगे ना बढ़े। तो कहा अल्लाह ताला ने कि फला इस्म अलैहि, तो उस पर कोई हरज नहीं है, यानी ये हराम चीज उसके लिए उस हद तक हलाल हो जाती है। जैसे हमने कल मिसाल दे दी आपको कि एक आदमी को मजबूरी हुई है खाने के ताल्लुक से, अब इस हद तक भूख उसकी पहुंच गई है कि अगर अब कुछ नहीं खाया तो मर जाएगा। तो अब इस वक्त और उसके पास कोई हलाल चीज खाने की नहीं है, हराम चीज मौजूद है। हराम चीज क्या है? जैसे मुर्दा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल नहीं है, तो अब उसके सामने ये जो है मुर्दा जानवर है, यह हराम है, तो इस हद तक वो गोश्त खा सकता है मुर्दा जानवर का जिससे उसकी जान बच सके, बस इसी हद तक जायज है। ये खूब अच्छी तरह से पेट भर करके मजा ले करके खाए, अरे भाई अच्छा सा बना करके दो, ये गोश्त जो है खूब पेट भर के खाएंगे और बड़ी लज्जत के साथ कबाब वगैरह बना करके खूब मजा ले करके डट करके खाएंगे।
अच्छा जो है कबाब वगैरह बना करके दो इस गोश्त का, मुर्दा जानवर का, तो ये सब जायज़ नहीं होगा उसके लिए। जायज़ किस हद तक है, जितने में उसकी भूख ये जो है भूख मिट जाए, जिससे उसकी जिंदगी बाकी रह सके, इतना जो है मामला भूख का, ये नहीं कि पेट भर करके खाना है। तो ये कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया। ऐसी दूसरी आयत में है फमन इस्तुर्र फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिन लिइस्मिन, कि जो आदमी जो है भूख और परेशानी की वजह से मजबूर हो गया हराम चीज खाने के लिए, तो उसके लिए का गैर मुतजानिफिन लिइस्मिन, लेकिन वो गुनाह तक पहुंचने वाला ना हो, यानी जितनी ज़रूरत है उसी हद तक इस्तेमाल करने वाला हो, तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। तो इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने ये शर्त लगाई है कि वला आदिल, गैर बागिन वला आदिल। आदिल अरबी ज़बान में कहते हैं हद से आगे बढ़ जाना, तो हद से आगे बढ़ने वाला नहीं होना चाहिए, फिर वो हद से आगे बढ़ना उसके लिए वो जायज़ नहीं है। जिस हद तक जायज़ है उसी हद तक उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने आपको मिसालें दी थी कि जो है कोई आदमी मुस्तशफा में यानी हॉस्पिटल में है, बीमार है, उसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, फौरी तौर पर ऑपरेशन उसका होना है। ऑपरेशन जो है करने के लिए पैसे नहीं हैं, लोगों से ज़कात की रकम तलब की, मदद करने के लिए कहा, लेकिन कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया, और लोगों के पास अगर जो है ऐसे वक्त में सूद का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा भी अगर मिल जाता है तो लेकर के ऑपरेशन के लिए दिया जा सकता है। लेकिन ये क्या मजबूरी की हद तक, अब ये नहीं कि अब ये पैसा जो लिया तो 1 लाख तो लगा वहां उसके इलाज में और 1.5 लाख जमा हो गया था, तो अब 50,000 अभी बचा हुआ है, ला करके घर में आराम से जो है सब लोग सूद की ये रकम बैठ कर खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अब उसको कोई हरज नहीं महसूस कर रहे हैं लोग इस सिलसिले में। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो मामला होता है मेरे भाइयों, तो ये जो है जायज नहीं, इस हद तक ये चीज जायज है। मेरा ख्याल ये कि कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं, अगर आप उनसे कह दें कि लोग म्यूट कर लें अपना तो अच्छा है। तो ये मैं आपसे कह रहा था कि जिस हद तक चीज जायज है, मजबूरी की हद तक वो चीज जायज है, तो उसी मजबूरी तक ही वो जायज होगी, उससे ज्यादा इस्तेमाल करना जायज नहीं है। जो लोग, कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं, बहुत ज्यादा आ रही है आवाज, कहिए कि म्यूट कर लें लोग अपना, ये जब सवाल करना होगा तब अनम्यूट करेंगे, फिलहाल म्यूट कर लें अपने अपने जो है डिवाइस को। आवाज बहुत ज्यादा आ रही है तो दर्श देने में परेशानी हो रही है। ये बात थी मेरे भाइयों और मेरी बहनों जो है इस कायदे के ताल्लुक से, ये फ़िक़ही जो कायदा है और फ़िक़ही जो उसूल है, उस उसूल के ताल्लुक से ये बात हमने आपके सामने जो है पेश की। दलील अब एक हदीस से पेश करते हैं, कुरान की आयत हमने पेश किया, अब आपको एक जो है हदीस पेश करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीक़ा जो है आपको बताते हैं। एक हदीस में ये बात आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप क़ज़ाए हाजत को जाते थे, जब आप मैदान में अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, जो नेचुरल कॉल कहते हैं, जिसे हम इस्तिंजा कह लेते हैं, इस्तिंजा करने के लिए आप जब मैदान जाते थे, उस ज़माने में घरों में तो ये टॉयलेट वगैरह बने हुए नहीं थे, तो मैदान में जाना पड़ता था, वही फितरी चीज़ थी, लोगों की नेचुरल चीज़ थी, लोग जो है मैदान में जाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शर्मीले भी थे, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत तो आप बचपन से ही करते थे, कोई आदमी आपकी शर्मगाह ना देखे, तो इस तरह से आप दूर चले जाया करते थे और जाकर के ऐसी जगह बैठते थे कि सामने से कोई जो है देखे ना जो है आपको। तो उसमें कहते हैं जो है बयान करते हुए ये कि जो है रावी कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कपड़ा
قضائے حاجت کے وقت، استنجے کے وقت آدمی کو اپنا کپڑا ہٹانا پڑے گا، اپنی شرمگاہ کو کھولنا پڑے گا، اپنے پرائیویٹ پارٹ کو کھولنا پڑے گا، اس کے بغیر استنجا کیسے کرے گا آدمی؟ تو اس طرح پرائیویٹ پارٹ کھولنا جو ہے جائز نہیں ہوتا ہے یہ، لیکن مجبوری ہے، اب اسے استنجا کرنا ہے تو کھولنا ہے یہ۔ تو اب وہ گیا ہے میدان میں جا کر کے اپنا پرائیویٹ پارٹ کھولے گا تبھی تو استنجا کرے گا، نہیں تو کیسے استنجا کرے گا؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک تو شکل یہ ہے کہ آدمی کھڑا کھڑا ہی اپنا جو ہے اپنی لنگی اٹھا دے نیچے سے اور جو ہے اس کے بعد بیٹھے، تو یہ ایک شکل ہو گئی۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ جب زمین سے قریب ہونے لگے تب اپنی لنگی اوپر اٹھائے، تو یہ ایک دوسری شکل ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی کب اٹھاتے تھے، اپنا ازار کب اٹھاتے تھے اوپر استنجے کے لیے؟ جب آپ زمین سے قریب ہو جاتے تھے، کھڑے کھڑے نہیں اٹھاتے تھے۔ تو یہ ہے اب مجبوری کی وجہ سے، چونکہ استنجے کے وقت شرمگاہ کا کھولنا ضروری ہے، ایک مجبوری ہے کھولنا یہ، تو مجبوری کی وجہ سے یہ کھولنا جائز ہوا۔ تو جتنی ضرورت ہے، ضرورت کتنی ہے کہ آدمی جو ہے کھڑا کھڑا ہی جو ہے کھول لے، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے۔ جب وہ بالکل جو ہے زمین کے قریب ہوتا ہے تب جو ہے اس کی وہ ضرورت شروع ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا اٹھاتے تھے، اپنا ازار اٹھاتے تھے۔ یہ تھا اس زمانے میں، یہ تھا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب تو جو یہ طریقہ بنا دیا ہے، جو انڈین اسٹائل کے جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں، اس میں تو آپ اس کا خیال کر سکتے ہیں اور اس کا لحاظ کر کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ہم اپنا ازار اس وقت جو ہے کھولے اور جو ہے اوپر اٹھائیں جب ہم بالکل قریب جو ہے، جب بیٹھنے کے قریب ہو جائے تب۔ لیکن یہ جو بنایا ہوا ہے آپ کے جو ہے امریکن اسٹائل یا ویسٹرن اسٹائل جسے کہا جاتا ہے، یہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ اب لوگ خوب آرام سے جو ہے جاتے ہیں، کپڑا نکال کر کے کھنٹی پہ لگا دیتے ہیں، ٹانگ دیتے ہیں اور جا کر کے تب جو ہے اس پر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے، اب یہ جو چونکہ غیروں کا بنایا ہوا ہے یہ سب، تو انہوں نے ہم سے بہت سی چیزیں جو ہے ہمارے دین کی لے لی ہیں، چھین لی ہیں، ہم کو پریشانیوں میں مبتلا کیا ہے اور ہم کبھی سمجھے نہیں ان چیزوں کو، اور جیسا انہوں نے ہم کو جیسا وہ لے جاتے گئے ہم ویسے ہی چلتے گئے۔ تو یہ معاملہ ہوا جو اسی سے تعلق رکھتا ہے یہ اٹیچ باتھ روم کا مسئلہ۔ جو اٹیچ باتھ روم کا مسئلہ بھی یہی ہے جو ہے، یعنی اگر آپ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اٹیچ باتھ روم کوئی چیز ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ باتھ روم جو نہانے کا ہے وہ الگ ہونا چاہیے، ٹوائلٹ کا الگ ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں کا حکم الگ الگ ہے شریعت میں۔ لیکن ابھی کیا ایک ہی جگہ بنا دیا، آپ بہت چھوٹا سا کبھی ہوتا ہے کہ جو ہے اتنی پریشانی لوگوں کے لیے کہ اب وہاں وضو کرے تو بسم اللہ کیسے کرے۔ تو دنیا بھر کے جو مسائل پیدا ہوئے یہ کس لیے کہ لوگوں نے ہماری شریعت کو، ہمارے دین کو بہت اچھی طرح سے پڑھا، ہم سے بھی کہیں زیادہ اچھی طرح سے پڑھا ہے، اور وہ پڑھ کر کے دیکھا ہے کہ کہاں کہاں انہیں پریشان کیا جا سکتا ہے، تو وہاں انہوں نے ایسے ایسے فیشن نکالے، ایسی ایسی چیزیں جو ہے شروع کی جس سے عمل کرنے میں ہم مسلمانوں کو اور دین پسند لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا تھا اس قاعدے کی۔ وہ قاعدہ کیا ہے کہ ما ابیح للضرورت یتقدر بقدرها یا الضرورت تقدر بقدرها، یعنی مجبوری کی وجہ سے جو چیز جائز ہوئی ہے، جو چیز بھی مجبوری کی وجہ سے جائز ہوئی ہے، تو جس حد تک مجبوری ہے اسی حد تک وہ چیز جائز ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ چیز جائز نہیں ہوتی ہے۔ پھر جو ہے اس کی حرمت جو ہے باقی رہتی ہے اس سے زائد میں، کیونکہ یہ مجبوری کا سودا تھا، مجبوری کی وجہ سے یہ چیز جائز تھی، اور جتنی مجبوری ہے اس سے زیادہ وہ چیز جو ہے جائز نہیں ہوتی۔ یہاں میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یہ نصیحت بھی کرتا چلو کہ جب ہم شریعت کے ان مسائل کو، جہاں رخصت کی بات آتی ہے کہ جو ہے رخصت دی شریعت نے، اور جہاں مجبوری کی وجہ سے کسی بھی چیز کے حلال ہونے کا جو مسئلہ ہوتا ہے، تو یہاں ہمیں بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جبکہ ہو یہ رہا ہے سماج میں
کہ لوگ بے احتیاطی بہت کرتے ہیں، بد احتیاطی بہت کرتے ہیں، اس میں لوگ احتیاط نہیں کرتے، بلکہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ صرف یہ کہ مجبوری ہے جائز ہے، مجبوری ہے جائز ہے، ایسا نہیں، بلکہ بڑے احتیاط کی ضرورت ہے کہ کس حد تک مجبوری ہے اور کتنا یہ جائز ہے، اور اگر ہم اس سے بچتے رہیں تو کتنا اچھا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے اور جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں کسی اور کی آواز پھر آنے لگی، آپ جو ہے لوگوں کو بتائیں کہ جو ہے یہ میوٹ کر کے لوگ رکھ۔ جی، تو بات آپ کے سامنے جو ہم ذکر کر رہے تھے وہ بات جو ہے آپ نوٹ کیجئے، جو ہے کہ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا، سارے بھائیوں اور بہنوں سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ شریعت میں جہاں ہمیں رخصت دی گئی ہے اور شریعت میں جہاں ہمیں مجبوری کی وجہ سے کچھ حرام چیزیں ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں، تو یاد رکھیے کہ وہاں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ہم نہیں، چلو اب یہ چیز جائز ہو گئی تو ہم بالکل آزاد ہو گئے اس کو استعمال کرنے میں، جیسے چاہے استعمال کرے، جتنا چاہے استعمال کرے، اور جب چاہے مجبوری کا نام دے کر کے کسی بھی حرام چیز کو جو ہے استعمال کر لے، تو ایسا نہیں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور یہ احتیاط، یہ حالات، یہ جو ہے انسان کے اپنے حالات، اس کے جو ہے اس کا جو سماج ہے، اس کی جو سوسائٹی ہے، اس کے حالات، اور ہر انسان کے اپنے ذاتی حالات، اور پوری پبلک کو کیا پریشانی ہے وہ حالات، اور اسی طرح سے زمانے کے مسائل، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سب جڑتی ہیں اس قاعدے سے۔ اسی لیے جب کسی کو لگے کہ میرے لیے مجبوری ہے، میرے لیے یہ چیز حلال ہوگی، تو پہلے اسے چاہیے کہ وہ، اگر اس کے علاقے میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اچھی طرح سے شریعت کے مسائل کو جانتا ہو، تو اس کے سامنے جا کر کے پیش کرے، تو وہ بتائے گا کہ واقعی مجبوری ہے یا نہیں ہے۔ اور واقعی مجبوری اس درجے کو پہنچ گئی ہے کہ یہ حرام چیز اس کے لیے حلال ہو گئی، یا یہ کہ یہ جو اس کے اوپر واجب چیز تھی، یہ واجب اس کے اوپر سے ساقط ہو گیا، یعنی اب یہ کرنا اس کے لیے ضروری نہیں رہ گیا۔ یہ سب چیزیں، یہ فیصلہ خود آدمی اپنی طبیعت کے لحاظ سے نہیں کر لے گا، جیسا دماغ میں آیا، ہاں ہاں میرے لیے مجبوری ہے میں یہ کر لیتا ہوں، یا کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات کہی گئی کہ ٹھیک ہے آپ کر لیجئے یہ، تو دوسرا آدمی بھی اسے، ہاں میری بھی مجبوری ہے میں بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کرنا شروع کر دے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود میں نے بھی، بعض ہمارے بھائی جب ہم سے بعض مسائل پوچھتے ہیں تو ہم اس کا بہت خیال کرتے ہیں کہ یہ شخص شریعت کا کتنا پابند، اور اگر ہم نے اس کو کہا کہ ہاں آپ جو ہے یہ چیز استعمال کر لیجئے، ہم نے اس سے اگر کہا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہم تھوڑا سا جو ہم اس کے لیے گنجائش نکل رہی ہے وہ بیان کر رہے ہیں، رخصت بیان کر رہے ہیں، تو یہ آدمی انگلی پکڑ کر کے پورا پہنچا پکڑ لے گا، جو اردو میں محاورے میں کہتے ہیں، یعنی پھر تو یہ بالکل جو ہے جو حلال نہیں ہے اسے بھی جو ہے استعمال کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ایسا جو ہے، ایسے جو ہے حالات کو دیکھ کر کے ہی سامنے والے کو فتویٰ بھی دیا جاتا ہے، اس کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی خود یہ فیصلہ نہ کرے بلکہ پوچھ لے اس کے بارے میں۔ تو یہ بات میں نصیحت کے طور پر کہہ رہا ہوں آپ سب سے کہ جب بھی جو ہے مجبوری کی بات ہوتی ہے تو مجبوری وغیرہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اتنا جو ہے باریک اور دقیق قسم کا معیار نہیں ہے جس سے ہم پتہ چلا سکے، یا ہمارے پاس کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ جس سے ہم ناپ سکے کہ ہاں واقعی یہ آدمی بالکل مجبور ہے یا یہ آدمی مجبور نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر کے، اس کے حالات کو دیکھ کر کے ہی اندازہ لگانا پڑتا ہے۔ بعض لوگ سوال کرنے کے ٹائم پر ایسا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا مجبور ظاہر کرتے ہیں سوال کرنے میں کہ سامنے والا کہتا ہے ہاں واقعی آپ تو بہت مجبور ہے، آپ کے لیے جائز، جبکہ حقیقت میں اتنے مجبور نہیں ہوتے۔
تو یہ چیزیں ہیں، کبھی بھی یہ ان کا خیال رکھیے، مسئلہ پوچھنے کے ٹائم میں بھی، اور جو مسئلہ بیان کرتے ہیں ان کو بھی اس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں نے کہا آپ کو کہ حالات کے لحاظ سے بھی چیزیں بدلتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو آج سے 100 سال پہلے یا جو ہے 10-20 سال پہلے ہماری ایک ضرورت تو تھی وہ، لیکن مجبوری نہیں تھی، لیکن آج وہی ہمارے لیے مجبوری بن گئی۔ تو اس لیے کسی زمانے میں اگر کوئی فتویٰ دیا بھی گیا ہو تو آج 10 سال کے بعد وہی فتویٰ اپلائی ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے یہ، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیز کل ضرورت تھی آج کیا ہو گئی ہے، وہ مجبوری بن گئی۔ میں نے آپ کو فوٹوگرافی کی بات کہی تھی، فوٹوگرافی کل کے زمانے میں آج سے جو ہے 10-20 سال پہلے یہ ایک ضرورت، ایک جو ہے ضرورت رہی ہوگی، ایک حاجت رہی ہوگی، لیکن آج یہ مجبوری ہے کہ کھنچوانا ہی پڑے گا۔ بینک میں اکاؤنٹ کھولنا آج سے 10 سال پہلے ایک ضرورت تھی، لیکن آج بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا اپنے نام سے مجبوری ہو چکی ہے۔ تو حالات کے لحاظ سے چیزیں بدلتی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے بعض بھائیوں سے پوچھا کہ ابھی کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، بینک سے کریڈٹ کارڈ دیا جاتا ہے، تو کریڈٹ کارڈ میں ہوتا کیا ہے کہ اگر جو ہے آپ نے یہ لیا ہے اور آپ اس سے کوئی سامان خریدتے ہیں، تو کوئی سامان آپ خرید لیں، اس سے خرید سکتے ہیں، آپ کا کوئی پیسہ بینک میں نہیں، آپ خرید سکتے ہیں اس سے، اور اس کی ایک مدت ہوتی ہے کہ اسی مدت میں آپ کو پیسہ جمع کر دینا ہے بینک میں، تو آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں لگے گا۔ اگر اس سے زیادہ مدت ہو گئی تو انٹرسٹ لگے گا آپ کو اس کا۔ بینک نے ایک سہولت دے رکھی ہے کریڈٹ کارڈ کے نام سے۔ پہلے تو یہ بینک کی چیز ہے، اسی لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، عام اس پہ جو ہے اس سے منع ہی کیا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے مجبوری ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ اب مجبوری کی بات آپ کو سمجھاؤں کہ ہمارے بعض بھائیوں نے ذکر کیا کہ بعض جو ہے دنیا کے بعض ملکوں کا اگر آپ کو ویزا چاہیے، آپ کو وہاں سفر کر کے جانا ہے، تو آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے۔ وہ اس کے لیے جو ہے کنڈیشن لگاتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہو گیا، اب اس کو وہاں جانا ہے کسی کام سے، تو ایک مجبوری ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی آپ جو ہے اسے لے لیجئے بینک سے، لیکن ہم کب کہتے ہیں اس کے لیے، جب وہ معلوم ہے کہ یہ آدمی اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، یہ آدمی اتنا نیک ہے، اتنا متقی ہے کہ یہ سود میں نہیں جائے گا، انٹرسٹ میں نہیں جائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اسے لے لیجئے۔ لیکن جہاں ڈر ہوتا ہے کہ بھائی یہ آدمی اتنا دین کا پابند نہیں ہے، اور ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لیجئے، مجبوری ہے آپ کی، تو کل جو ہے یہ جو ہے کریڈٹ کارڈ پورے جو ہے اس کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دے گا، اور کوئی خیال نہیں رکھے گا، اور یہی لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ بھئی فلاں شخص نے کہا کہ آپ کے لیے جائز ہے آپ لے لیجئے۔ یہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا جو ہے کبھی سوال کرتے ہوئے کہ نہانا ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کہ وہ جو ہے صبح میں اگر نہاتے ہیں تو بال بھیگتا ہے تو ان کو سردی پکڑ لیتی ہے، ڈاکٹر منع کرتا ہے اس سے، اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کے لیے ہیں، پریشانی ہے ان کے لیے۔ تو وہ جو ہے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں آپ کی مجبوری ہے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کیجئے، صبح میں تیمم کر کے آپ نماز پڑھ لیا کیجئے۔ ان کو جو ہے فتویٰ دے دیا اس طریقے سے۔ خاص شخص ہے، اس کو آ کر کے سوال کیا، اب یہ جواب دے دیا اس طرح سے۔ بعد میں انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کیا زندگی میں آپ کبھی غسل ہی نہیں کریں گے؟ یعنی آپ کی واقعی مجبوری یہ ہے کہ آپ غسل نہیں کر سکتے، کہ آپ کو سردی ہو جاتی ہے یا بال بھیگتا ہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے، تو کیا زندگی میں کبھی آپ غسل ہی نہیں کریں گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی زندگی میں غسل ہی نہ کرے؟ اس کا حل کیا یہ نہیں ہے کہ گرم پانی کر کے جو ہے آپ غسل کر لیں؟ چلیے گرم پانی کرنے کا انتظام نہیں ہے، یا گرم پانی کر کے بھی نہاتے ہیں تب بھی آپ کو یہ پریشانی ہے، اگر ایسا کچھ ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی یہ پریشانی بال کی حد تک ہے، تو جسم کے دوسرے حصے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کس حد تک آپ کی مجبوری ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ لوگ بہت جلدی فتوے دے دیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں، تو اسی لیے ان مسائل کو جاننا ہوتا ہے
ان قواعد کو جاننا ہوتا ہے، ان اصول کو جاننا ہوتا ہے جو فقہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ کس حد تک مجبوری ہے۔ اگر واقعی معنی میں بال کی مجبوری ہے اس کی کہ بال بھیگتا ہے، تو سر جو ہے بھیگنے کے ساتھ جب بال بھیگتا ہے تو اسے پریشانی ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ جو ہے سر کا حصہ چھوڑ کر کے جسم کے بقیہ حصے کو آپ کیا کریں، پانی سے دھو لیں، جائز ہو گیا آپ کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ گرم کر کے، اگر ٹھنڈے پانی سے پریشانی ہو رہی، گرم کر کے جو ہے بقیہ حصے کو دھو لے اور سر کے حصے کو چھوڑ دے۔ لیکن تیمم کرنا جائز نہیں ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تیمم کرنا کب جائز ہوگا؟ جب وہ بالکل پانی استعمال ہی نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے پانی کا استعمال ہی مشکل ہو جائے۔ تو یہ ہے مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی چیز اس کے لیے جائز ہوتی ہے، کوئی رخصت ہوتی ہے اس کے لیے، تو یہ جتنی مجبوری ہے اسی حد تک اسے استعمال میں لائیں، اس سے زیادہ جائز نہیں ہوتا ہے اس کے لیے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے میرے بھائیوں یہ مثال تو آپ کے جو ہے یہ قاعدہ تو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس قاعدے کو مزید سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ہمارے جو فقہ کے اصول ہیں اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان کی جو ضروریات ہیں، انسانی زندگی کے جو مسائل ہیں، جو انسان کی زندگی گزارنے کا جو معاملہ ہے اس میں اس کو 5 جو ہے، بعض لوگ 3 بیان کرتے ہیں، بعض لوگ 5 بیان کرتے ہیں۔ میں فی الحال 5 بیان کرتا ہوں، 3 بھی آپ کے سامنے اس میں سے کیا بیان کیا جاتا ہے وہ پیش کروں گا۔ تو پہلے اس کو کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ضروریات زندگی کہا جاتا ہے، زندگی کی ضروریات۔ عربی میں اسے کہتے ہیں الضروریات، یعنی ایسی چیزیں کہ اگر ہم اسے جو ہے اپنی زندگی میں استعمال نہ کریں تو ہم مر جائیں گے، ہماری زندگی باقی نہیں رہے گی۔ جیسے کھانا ہے، پینا ہے، یہ انسان کی زندگی کی وہ ضروریات ہیں جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ لباس انسان کی ضرورت ہے، لباس کب؟ یعنی لباس کے بغیر بھی گھر کے اندر ننگا پڑا رہے گا تو زندہ رہے گا، لیکن یہ لباس کب؟ اگر بہت ٹھنڈی ہے تو ایسے وقت میں زندگی گزارنے کے لیے اس کے لباس کی ضرورت پڑے گی، ایسا گرم کپڑا جس سے اس کا بدن گرم ہو، ورنہ تو خون جو ہے رگوں میں جم جائے گا، آدمی ویسے ہی مر جائے گا۔ تو یہ ایسے وقت میں وہ لباس بھی مجبوری میں چیز آتی ہے۔ تو انسانی یہ ضروریات ہیں، یہ جو ہے ایسی چیزیں کہ اس کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو ایسی کوئی مجبوری کسی کو ہو تو یہ واقعی کیا ہے، اس سے حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرے نمبر پر کیا چیز آتی ہے، اس کو کہتے ہیں الحاجت، عربی میں یا الحاجیات کہتے ہیں۔ ہم اس کا کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ہم اردو میں اس کو پہلے کو مجبوری اور اس کو کہتے ہیں ضرورت۔ ہماری یہ ضرورت ہے، زندگی کی یہ ضرورت ہے۔ تو حاجیات میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے بغیر ہم زندہ تو رہ سکتے ہیں، لیکن ہماری زندگی یہ بہتر نہیں ہوتی ہے، صحیح نہیں رہتی ہے، صحیح ڈھنگ پہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ہماری جیسے کپڑا ہماری ایک ضرورت ہے، عام حالات میں ایک حاجت ہے کپڑا پہننا، اور بعض حالات میں ہم نے کہا کہ وہ مجبوری بھی ہے، جیسے سردی کا مسئلہ ابھی ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے۔ مکان ہماری ایک ضرورت ہے، کھانا ہماری ایک ضرورت ہے۔ یہ پہلے والے سے جو ہے یہ کم کا معاملہ ہے۔ پہلے میں کیا ہے کہ اگر نہیں کھائے گا، بالکل ہی کھانا نہیں ہے تو مر جائے گا، لیکن کیا ہے دوسرے میں یہ ہے کہ کھانا ہماری ایک ضرورت ہے، ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے، اور کھانا اسی سے ہماری زندگی صحیح طریقے سے چلے گی۔ ورنہ ہم اگر ایک ایک کھجور بھی کھاتے رہیں گے تو زندگی تو باقی رہے گی، لیکن بہت کمزوری ہو گئی تو ہم کچھ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ اب اس ضرورت سے نہیں ہے، مجبوری کے درجے سے اوپر اٹھ کر کے ایک ضرورت ہوتی ہے انسان کی یہ۔
تو انسان میں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہ ہو آدمی کے پاس تو آدمی کو بہت پریشانی ہوگی، مشقت اٹھانی پڑے گی، لیکن زندگی اس کی داؤ پہ نہیں لگے گی، یعنی موت کا ڈر نہیں ہے۔ گھر نہیں ہے، فٹ پاتھ پر سو گیا، زندگی گزر گئی۔ کتنے لوگ ہیں گھر ہی نہیں ہوتا ہے، فٹ پاتھ پہ رکھ کے زندگی گزار لیتے، لیکن پریشانی تو بہت ہے، سردی گرمی ہر طرح کی پریشانی، بارش ہو رہی ہے تو اس کی الگ پریشانی، تو مختلف پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے اس میں، لیکن یہ چیز مجبوری کے درجے کو نہیں جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حاجیات عربی زبان میں، یعنی انسان کی زندگی کی ضرورتیں۔ یہ تیسری چیز عربی میں اسے کہتے ہیں، جب 5 ہم کہیں گے تو کہتے ہیں المنفعت، عربی میں کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کھانا اس کی ایک ضرورت ہے اور کبھی کھانا مجبوری ہے، لیکن یہی کھانا کبھی انسان اپنی طاقت اور قوت کے لیے، پہلوان بننے کے لیے کھاتا ہے، تو کسی بینیفٹ کے لیے آدمی جو ہے یہ کھانا کھا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں منفعت عربی میں، انگلش میں کہتے ہیں بینیفٹ جو ہے یہ۔ تو اپنی جسم کی ضرورت سے بڑھ کر کے کھانے کا مسئلہ، جیسے آدمی اسے گوشت اچھا لگتا ہے، کھانے کو دال بھی کھا سکتا ہے، سبزی بھی کھا سکتا ہے، لیکن گوشت اچھا لگتا ہے، سوچتا ہے اس میں طاقت زیادہ ہے تو میں گوشت کھاؤں، روز جو ہے 5 لیٹر دودھ پی جاؤں جس سے میرے بدن میں اور طاقت آئے گی، باڈی بلڈر جو ہے بننا۔ تو یہ کیا ہے؟ فائدے کے لیے کہ میرے بدن میں طاقت زیادہ رہے گی تو مجھے زیادہ یہ چیز کام آئے گی، وقت پڑنے پر میرے کام آئے گی، تو اس فائدے کے لیے آدمی جو ہے اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہے، جو زندگی کی کھانا جو زندگی کی ایک ضرورت ہے اس سے زیادہ آدمی جو ہے اس کا اہتمام کر کے کھاتا پیتا ہے اپنی طاقت کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ منفعت کی بات ہو گئی۔ چوتھے نمبر پر چیز آتی ہے اس میں، اس کو کہتے ہیں زینت۔ آدمی زینت کے لیے کچھ کرتا ہے، زینت، زیب و زینت کے لیے، جیسے مکان ہے، مکان چھت ڈال لیا، مکان ہے، سردی گرمی سے بچاؤ، بارش سے بچاؤ، رہ سکتا ہے آرام سے، لیکن اب تھوڑا سا جو ہے گھر کو اچھا مزین کر کے رکھا، پردے وغیرہ لگا کر کے، پردے کا بھی ضرورت بھی ہو سکتے ہیں پردے کے لیے، پردے جو ہے یعنی جو ہے کوئی آدمی جو ہے کسی کی نگاہ نہ پڑے، اگر کہیں ایک کھڑکی وغیرہ سے باہر سے لوگ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پردہ لگانا تو ایک ضرورت بھی ہو سکتی ہے یہ چیز۔ لیکن کبھی کیا ہے دیواروں کو پردے وغیرہ لگاتا ہے آدمی زینت کے طور پر۔ شیخ شاید آپ میوٹ ہو گئے ہیں۔ جی، تو اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں، جو زینت کی چیزیں، میں زینت کے بارے میں کہہ رہا تھا، تو یہ مجبوری میں کبھی داخل نہیں ہوگی، کبھی یہ چیزیں مجبوری نہیں بن سکتی، تو یہ زینت ایک چیز یہ ہے۔ اور آخری چیز اس میں کیا ہے؟ اس کو فضول کہتے ہیں، یعنی فضول کی چیزیں، بیکار کے کام آدمی کرتا ہے، یعنی وہ زینت کا بھی ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے، لیکن فضول خرچی کرتا ہے آدمی، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں فضول خرچی کر رہا ہے، بغیر کسی جو ہے فائدے کے آدمی صرف جو ہے اپنا وہ دکھانے کے لیے لوگوں میں فضول خرچیاں اسراف کرتا جا رہا ہے، فضول خرچی کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی بھی جو بات کہی ہے کہ مجبوری کے وقت میں حرام چیز حلال ہوتی ہے، تو یہ کس حد تک ہوتی ہے؟ جو پہلے آپ کو ہم نے بیان کیا، اور کبھی کبھی یہ چیز جو دوسرے نمبر پر بیان کیا ہے جن کا تعلق حاجیات سے ہوتا ہے، یعنی ضرورت، انسان کی ضرورت سے ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں شریعت نے رخصت دے رکھی ہے، اس میں کچھ جو ہے شکلیں پائی جاتی ہیں،
لیکن اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے منفعت کا معاملہ ہے، زینت کا معاملہ ہے، فضول خرچی کا معاملہ ہے، تو ایسی چیزوں میں کوئی بھی حرام چیز کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ اس کو میں نے کہا کچھ لوگ تین جو ہے شکلوں میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی شکل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں الضروریات۔ الضروریات کیا ہے؟ یعنی انسان کی زندگی سے متعلق ایسی چیزیں جس کا جو ہے بجا لانا، جسے عمل میں لانا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر جو ہے ان کی زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ موت جو ہے آ سکتی ہے اگر اتنا بھی انسان کے پاس نہ ہو، تو یہ اس کی جو ہے ضروریات کہلاتی ہیں۔ دوسری چیز ہے حاجیات کہتے ہیں اس کا، یعنی انسان کی جو ہے جو بنیادی ضرورتیں ہیں، وہ ضرورتیں جس کے بغیر انسان زندہ تو رہ سکتا ہے، لیکن جو ہے یہ زندگی بڑی مشقت بھری زندگی ہوگی۔ جیسے کسی زمانے میں اب فین کا معاملہ ہے، گرمی بہت ہوتی ہے تو فین کا معاملہ، تو فین کے بغیر آدمی زندہ تو رہ جائے گا، لیکن بڑی پریشانی مشقت، کوئی کام نہیں کر پائے گا ڈھنگ سے، کہ گرمی لگ رہی ہے تو گرمی پنکھا جھلے یا کوئی کام کرے تو اس کے لیے پنکھا لگا دیا، تو پنکھا انسان کی ایک ضرورت بن گئی۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حاجیات کہتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کمالیات کہتے ہیں۔ کمالیات میں ہی وہ ساری چیزیں آ گئی جن کا تعلق زینت یا منفعت وغیرہ سے ہوتا ہے، جیسے اے سی لگا دینا۔ ابھی جو ہے پنکھے سے بھی زیادہ کیا ہے، اے سی لگا دیا تو بہت ساری پریشانی۔ کسی زمانے میں اے سی لگانا یہ کمالیات میں داخل ہوتا تھا، لیکن آج کے اس دور میں یہ حاجیات میں سے ہے، یعنی یہ بھی گویا کہ ہماری ایک ضرورت بن گئی ہے۔ اے سی بھی ان علاقوں میں جو گرم علاقے ہوتے ہیں وہاں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کی زندگی کے لیے اس کے بغیر بڑی مشقت اور پریشانی ہوتی ہے، تو اے سی لگانا ایک ضرورت بن گئی ہے، ایک حاجت بن گئی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں زمانے کے لحاظ سے اس کا فرق بھی ہوتا ہے۔ کل تک جو ہے پنکھا جو ایک ضرورت تھی انسان کی، آج اے سی بھی ایک ضرورت بن گئی ہے انسان کی۔ تو یہ چیزیں ہیں میرے بھائیو، یہ سمجھنا ہوتا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں جن کا تعلق ضروریات سے ہوتا ہے، تو ان چیزوں کے لیے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، لیکن جن کا تعلق حاجیات سے ہوتا ہے، بعض حالات میں یہ چیزیں جو ہے اس میں بعض حرام چیزیں جو حلال ہوتی ہیں، بعض حالات میں جہاں یہ جو ہے ضرورت مجبوری کے درجے کو پہنچ جاتی ہے زمانے کے لحاظ سے، تو وہاں ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ یہ مجبور رخصت ہو سکتی ہے اس میں شریعت کی طرف سے بعض، لیکن حرام چیز اس میں حلال نہیں ہوتی۔ کمالیات جو ہے اس میں بالکل ہی حرام چیز حلال نہیں ہوتی ہے، اور اس کا خیال رہنا چاہیے کہ جب ضرورت پوری ہو گئی، جو مجبوری تھی مجبوری ختم ہو گئی، تو ویسے ہی حرام چیز پھر سے حرام ہو جائے گی اور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں رہ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ چند باتیں تھی، ہم نے آپ کے سامنے یہ باتیں جو ہے پیش کی۔ اب ہم اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے جائیں گے، آج کے دور کے لحاظ سے بھی، پچھلے دور کے لحاظ سے بھی مثالیں بہت جلدی کئی مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ اچھی طرح سے یہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ آدمی اگر بھوکا ہے اور بھوک اس کی اتنی شدت کو پہنچ گئی ہے کہ اگر اور حرام کے علاوہ کوئی چیز کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، تو اب اگر یہاں اس نے حرام چیز نہیں کھایا تو مر جائے گا، تو اس کے لیے حرام چیز کھانا جائز ہے، لیکن اتنا ہی جائز ہے جس سے اس کی زندگی بچ سکے۔ پیٹ بھر کر خوب جو ہے ڈکار لے کر کے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آدمی جو ہے گیا ہے ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، اس میں مجبوری کس حد تک ہوتی ہے اور کس حد تک یہ چیز جائز ہے اس کو سمجھنے کے لیے، تو ڈاکٹر ایک تو لیڈی ڈاکٹر ہے اور ایک جینٹس ڈاکٹر ہے۔ تو اصل شریعت میں یہ ہے کہ مرد بیمار ہوں گے تو یہ جینٹس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے دکھانے کے لیے، اور جو عورتیں بیمار ہوں گی تو عورتیں کس کے پاس جائیں گی؟ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں گی۔ یعنی عورت کا علاج عورت کرے، مرد کا علاج مرد کرے، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے
कि अब डॉक्टर जो है औरत को देख रहा है, देखना उसको जायज़ नहीं ना, वो तो हराम है ना, अजनबी औरत है ना, तो जायज़ तो नहीं है उसके लिए देखना औरत को। इसी तरह से जब ये मर्द जाएगा लेडी डॉक्टर के पास, तो मर्द जा करके उसे बयान करेगा, उस औरत को देखेगा, डॉक्टर को देखेगा, वो डॉक्टर जो है उसके ऊपर अपना हाथ, उसके जो है नब्ज पर हाथ रखे और उसको जो है, तो ये सब चीज़ें छूना, ये सब चीज़ें जायज़ नहीं है ना। अजनबी मर्द अजनबी औरत को नहीं छू सकता, तो इसी ये सब चीज़ें जो जायज़ नहीं है शरीयत में। लेकिन अगर किसी इलाके में एक भी लेडी डॉक्टर नहीं है, या जो बीमारी है उस बीमारी के इलाज करने वाली कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, तो अब यहाँ औरत के लिए मजबूरी है कि वो मर्द डॉक्टर के पास, जेंट डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाए। इसी तरह से अगर कोई बीमार है और वहाँ लेडी डॉक्टर के अलावा कोई डॉक्टर नहीं है, कोई जेंट्स डॉक्टर ही नहीं है, तो मर्द जो है उस लेडी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा सकता है। अब ये देखिए, मैं आपको मिसाल जो ये पेश कर रहा हूँ ना, आप समाज में देखिए, लोग इसका ख्याल नहीं करते हैं आम तरीके से। खास तरीके से औरतों का बड़ा मसला होता है कि लेडी डॉक्टर के होते हुए भी जेंट्स डॉक्टर के पास चले गए। अगर लेडी डॉक्टर है और उसके पास इलाज हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, वो लेडी डॉक्टर उसका इलाज कर सकती है, तो उसी के पास जाना चाहिए उसे, जेंट्स के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मजबूरी अभी नहीं है ना उसको यहाँ पर। उसका जो इलाज है वो लेडी डॉक्टर कर सकती है। ऑपरेशन है कोई, अब ये ऑपरेशन औरत का ऑपरेशन औरत करे, मर्द का ऑपरेशन मर्द करे। अगर कोई औरत ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर नहीं है औरत, तब मजबूरी में अब ये जो जेंट्स है वो औरत का भी ऑपरेशन कर देगा। मजबूरी है तो कर सकता है। तो आज मजबूरी है, मान लीजिए हमारे इलाके में, कि कोई जो है औरत ऑपरेशन करने की सलाहियत रखने वाली डॉक्टर जो है लेडी डॉक्टर नहीं है, तो ठीक है, मर्द जो है औरत का भी ऑपरेशन कर देगा। लेकिन जो है 1 साल के बाद कोई लेडी डॉक्टर आ गई जो ऑपरेशन करती है और कर सकती है आसानी से, तो अब जो चीज़ जायज़ थी पहले, अब वो जायज़ नहीं रहेगी। अब लेडी जो है, जो लेडीज हैं जिनका ऑपरेशन है, अब ये लेडीज के पास ही जाएंगी और उसी के पास अपना ऑपरेशन करवाएंगे। ये ख्याल रखना है हमें, और ये पूरी जो है मुआशरे और समाज की ज़रूरत है ये इलाज का ये मामला। इसी तरीके से डॉक्टर भी इस चीज़ को नहीं जानते हैं और मरीज भी इसका ख्याल नहीं करते। जब डॉक्टर के पास औरत गई दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, और मर्द डॉक्टर है, तो अब उसके चैम्बर में जब जाएगी औरत, तो अब ये अजनबी औरत है, अकेली है, तो जाहिर सी बात है कि अब ये तो खलवत ना हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि कोई अजनबी मर्द अजनबी औरत के साथ अकेले कमरे में नहीं रह सकता, नहीं जा सकता। लेकिन ये औरत वहां पे गई। अब यहां सवाल आ रहा है, पहले तो लेडी डॉक्टर नहीं है, तब यहां जाना उसके लिए जायज हुआ। अब ये जायज है जाना, तो अब इसी हद तक जायज है कि उस औरत के साथ उसका कोई महरम होना चाहिए, जो साथ में जाए डॉक्टर के पास, उसको लेकर के जाए, ताकि खलवत का मामला ना हो। क्योंकि अगर एक चीज जायज हो गई, वो क्या है कि वो अजनबी मर्द के पास अपना इलाज मजबूरी की वजह से करा रही है, तो खलवत तो मजबूरी नहीं है ना, उसके रिश्तेदार हैं, उसका शौहर है, उसके महरम लोग हैं, या औरत है, उसके घर में कोई सास वगैरह कोई भी किसी को लेकर के आए ताकि खलवत का मामला ना हो। तो बाज़ मर्तबा औरतें इसका भी ख्याल नहीं करती हैं, आप जानते हैं। तो किस हद तक मजबूरी है, उसी हद तक वो चीज़ जायज़ होती है। इसी तरह से औरत को कहीं कोई परेशानी है, तो अब वो अजनबी डॉक्टर यहाँ भी हाथ लगा रहा है, वहाँ भी हाथ लगा, बिल्कुल नहीं। जहाँ जो बीमारी है और जिस हद तक उसके लिए वो जगह टच करना जायज मजबूरी है, उसी हद तक डॉक्टर वहाँ हाथ लगा सकता है, उससे ज़्यादा जायज़ नहीं उसके लिए। ये इसी कायदे से सब चीज़ें निकल के आती है, लेकिन इसका भी उतना ख्याल नहीं रह पाता है। आप इसी को ले लीजिए ना, कि जो हॉस्पिटल में आप जाते हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम जो है मैनेजमेंट के जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी ऐसा होता है कि मर्द है, आदमी जो है भर्ती है, वहाँ पर एडमिट है,
اور نرسیں جو ہے لا کر کے وہی انجیکشن لگا رہی ہیں، وہی سب کچھ کر رہی ہیں، آ کر کے وہی ٹچ کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہیں۔ مردوں کو بھی تو رکھا جا سکتا ہے وہاں پہ۔ اب غیر مسلم کیا کر رہے ہیں ان کو چھوڑیے، لیکن جو کم سے کم ہمارے مسلم مینجمنٹ کے جو ہاسپٹل ہیں ان کو چاہیے کہ مردوں کے لیے مرد نرس رکھیں اور عورتوں کے لیے عورت نرس رکھیں، تاکہ یہ مجبوری اسی حد تک ہے، اس سے زیادہ مجبوری نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لیکن دیکھیں گے آپ سب ایسے ہی چل رہا ہے اور کبھی کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں میرے بھائیوں جو ہے آج کے دور میں ان سب چیزوں کی ضرورت جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کہیں پر کسی کو زخم ہے، اب اس کو پٹی باندھنا ہے، وہاں پہ ڈریسنگ کرنا ہے، پٹی باندھنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ نرس وغیرہ جو ہوتی ہیں تھوڑی سی جگہ پر زخم ہے تو خوب دور تک پٹی باندھ دیتے ہیں۔ اب پٹی باندھ دینے کی وجہ سے اگر وہ وضو کی جگہ والی کا مسئلہ ہے اس میں، یا غسل کا مسئلہ ہے، تو اب جتنے پر پٹی بندھی ہے وہاں تو پانی نہیں لگا سکتے، وہ تو صحیح نہیں ہے جو ہے، اب اس کے آس پاس کا جو ایریا ہوتا ہے وہ تو دھونا پڑتا ہے پانی سے۔ تو اس لیے پٹی باندھنا ایک جو ہے مجبوری ہے علاج کے لیے، تو اس پٹی کو اسی حد تک باندھیں گے جہاں ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے، اور جو ہے اس سے زیادہ حصہ نہیں لیں گے پٹی باندھنے میں۔ یعنی پٹی روکنے کے لیے جس حد تک ضرورت ہے اسی حد تک جو ہے وہ پٹی باندھیں گے، تاکہ اس کے بقیہ حصے کو وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے پانی سے دھویا جا سکے۔ صرف جتنے پر پٹی بندھی ہوئی ہے وہی حصہ نہیں دھونا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے اس کا بھی خیال ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اب یہ مسائل لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، وہ پٹی باندھنے والوں کو بھی نہیں معلوم ہوتے، پٹی بندھوانے والے کو بھی نہیں معلوم ہوتے، تو جو ہے لوگ ایسے ہی جو ہے چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہے جتنا بھی چاہے وہ باندھ دیتے ہیں۔ یہ بات بھی جو ہے کہ آج جب منگنی ہوتی ہے، یعنی کوئی جو ہے کسی کو پیغام دیتے ہیں شادی کے لیے، تو کیا ہوتا ہے شادی کا پیغام دیا ہے تو اب جو پیغام دینے والا ہے اس کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے کہ وہ لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، یعنی اس حد تک اس کے لیے رخصت ہے، یہ جائز قرار دیا گیا، ورنہ وہ تو اس کے لیے اجنبی، ابھی نکاح جب تک نہ ہو جائے تب تک وہ اجنبی ہے، اور اجنبی عورت کو دیکھنا حرام ہے شریعت کے اندر، تو اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن کیا ہے، اس کو شریعت نے اس حد تک جائز قرار دیا ہے کہ جو نکاح کرنے سے پہلے وہ دیکھ لے تاکہ اس کا دل مطمئن رہے اور بعد میں کوئی پریشانی کی بات نہ ہو دیکھنے کے بعد۔ تو اب یہ جائز قرار دیا گیا۔ اب کس کے لیے جائز ہے؟ یہ صرف اس آدمی کے لیے جائز ہے جو پیغام دیا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھائی بھی جا رہا ہے، دوست بھی جا رہا ہے، باپ بھی جا رہا ہے، اور جا کر کے سب لڑکی کو دیکھ رہے۔ تو ضرورت جتنی ہے اسی حد تک مجبوری جو ہوتی ہے اسی حد تک، یا ضرورت جو ہوتی ہے، اور ضرورت کے لیے جو حرام چیز حلال قرار دی گئی ہے وہ ضرورت کی حد تک ہی وہ چیز جائز ہوتی ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہوتی ہے۔ تو صرف اسی آدمی کے لیے جائز ہے۔ اب اس کے بعد اسی کو اور بھی آگے بڑھاؤں آپ کو۔ اب اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے آج کے دور میں، لوگوں نے چلو دیکھ رہے ہیں تو باتیں بھی کرنا شروع کر دی۔ اچھا، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کہا آپ لوگ جاؤ اکیلے میں بات کرو۔ ارے بھائی، اکیلے میں بات کرنا ان کے لیے خلوت یہ تو جائز نہیں ہے۔ جائز کس حد تک ہے؟ صرف اس کو دیکھ سکتا ہے، اتنی ہی حد تک وہ جائز ہے۔ ایک مرتبہ دیکھ لیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ بھی نہیں کہ اب روز روز اس کو دیکھتا رہے، یہ بھی نہیں کہ اس کی تصویر اپنے پاس رکھ کر کے جب چاہا تصویر دیکھتا رہا۔ سب حرام ہوتی ہیں میرے بھائی یہ چیزیں۔ صرف اسی حد تک یہ چیز جائز ہے جو ضرورت تھی کہ نکاح سے پہلے دیکھ لے تاکہ دل مطمئن رہے۔ ایسا نہ ہو کہ نکاح کے بعد دیکھے اور پسند نہ آئے تو نکاح توڑنا پڑے، یا نکاح کو ختم کرنا پڑے، طلاق دینا پڑے، کوئی اور چیز ہو۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی دیکھ لے، اور اسی کے لیے شریعت نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اور اسی حد تک دیکھنا جائز ہے جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں۔ اس کے بعد ٹیلی فون پر گفتگو کرنا جائز نہیں۔ ٹیلی فون پر اسی طرح سے
ऐसे तो नहीं देख रहा है, लेकिन टेलीफोन पर बाकायदा जो है वीडियो और ऑडियो जो है ऑन करके उसे देखता रहे, बात करता रहे, ये कोई चीज भी जायज नहीं है उसके बाद, क्योंकि ये मजबूरी में दाखिल नहीं, जरूरत में ये दाखिल नहीं है। जितनी जरूरत थी उतना ही जायज होता है। तो हमारे यहाँ इसकी जो है बड़ी जो है इस सिलसिले में बड़ी कोताही पाई जाती है। बहुत जरूरत है कि हम इन बातों का मेरे भाइयों और बहनों ख्याल करें। तो ये मजबूरी की वजह से जो चीज जायज होती है या जरूरत की वजह से जो चीज जायज होती है, तो जितनी जरूरत है उसी हद तक वो चीज जायज रहेगी, उससे ज्यादा वो चीज जायज नहीं होती है। जरूरत से आदमी को तजावुज नहीं करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जितनी जरूरत है उसी पर इक्तिफा कर लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। एक मर्तबा जो है हमारे एक साथी, उन्होंने कहा कि उनके जो है उनकी माँ ने उनसे कहा कि उनके भाई हैं, उनके भाई के लिए लड़की देखने जाना था। तो जो है उन्होंने कहा अपने जो है बेटे से कि तुम्हारे डैडी जो है जाने वाले हैं लड़की देखने के लिए, हम लोग लड़की देखने के लिए जाने वाले हैं, तुमको भी साथ में चलना। उसने कहा डैडी क्या दूसरी शादी कर रहे हैं अम्मी? तो माँ गुस्सा हो गई, क्या तुम इस तरह से मजाक करते हो? जो दूसरी शादी डैडी तुम्हारे डैडी की नहीं, तुम्हारे भाई की शादी, उसके लिए। जब भाई के लिए लड़की देखने जाना तो डैडी क्यों जाएंगे? तो भाई को ना देखना चाहिए, सिर्फ डैडी के लिए थोड़ा ना अभी जायज है उसको देखना। जो तो ये चीजें हैं, लोग समझते नहीं इन चीजों को। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से गैर जो है महरम, जो ना महरम होते हैं, महरम नहीं होते, वो जो है जा करके देखते रहते, ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो हमारे समाज में ये चीजें पाई जाती हैं, इसका हल निकलना चाहिए। तो इसी तरह से मैं आपको और भी मिसाल दूं, शादी वगैरह के मौके पर यह होता है कि जब रिश्ता कहीं देखते हैं तो लोग लड़के के बारे में भी मालूमात करते रहते हैं, उसके दोस्तों से, रिश्तेदारों से कि लड़का कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, लड़की के बारे में भी पूछते रहते हैं। अब अगर जिससे पूछा गया है लड़का या लड़की के बारे में कुछ जानता है, उसका कोई ऐब जानता है, तो जितना बस उसका ऐब जिक्र करते हुए, जितना जिक्र करने से उसका मकसद हल हो जाए, उससे ज्यादा जिक्र करना जायज नहीं है। यही है, यानी किसी की गीबत के, ये क्या उसका ऐब बयान कर रहे हैं ना, उसकी जो है गैर मौजूदगी में, तो ऐब बयान कर रहे हैं। अब ऐब जब बयान कर रहे हैं तो ये चीज क्या है, इस्लाम में जायज नहीं है। अब एक जरूरत है, ये एक जरूरत क्या है यहाँ पर कि शादी से पहले आदमी जान जाए तो अच्छा है उसके बारे में। एक जरूरत है तो इस्लाम ने ये जायज करार दिया है कि जरूरत के वक्त में आप गीबत कर सकते हैं, ये जायज है। तो जितनी जरूरत है उसी हद तक ये चीज जायज होती। तो अब अगर जानता है उसके बारे में बहुत कुछ और बहुत खराबियां हैं उसके पास, तो अब पूरी खराबियां गिनाने के बजाय इतना कह सकता है कि मेरे ख्याल में वो आपके लिए मुनासिब नहीं है रिश्ता। क्योंकि मकसद तो यही है ना कि रिश्ता ना करे, वहां पर उसकी जो है खराबियां जिक्र करके अगर यही कहने से काम चल जाता है तो काफी है ये। अगर ना चलेगा तो फिर कुछ एक आध ऐसी खराबी जिससे जो है लगे आदमी को कि हाँ वाकई यहाँ रिश्ता करना मुनासिब नहीं, वो जिक्र कर दिया, काफी है ये। तो अब उसकी पूरी हिस्ट्री बयान करना कोई जरूरी नहीं रह जाता है। इसी तरह से अगर कहीं कोई खिड़की है, आपके मकान में कहीं खिड़की है, और उस खिड़की, वो खिड़की असल में उसकी वजह से जो दूसरा मकान है बगल में, खिड़की तो हमारी अपनी दीवार में है, लेकिन जो बगल में दूसरा मकान है वहां से औरतें नजर आ जाती हैं उसमें, तो अजनबी जो है लोग हैं वो, तो पर्दा नहीं रह पाता है पूरे तरीके से, नजर आ जाता है। तो अब वो पड़ोसी ने शिकायत कर दिया जाकर। तो अगर इस्लामी जज है तो आकर के चेक किया तो हाँ वाकई इस खिड़की की वजह से सामने वाले घर में बेपर्दगी का मसला हो रहा है, तो उस हद तक खिड़की बंद करने का काजी हुक्म देगा, जज हुक्म देगा, जिससे निगाह ना पड़े उधर, पूरी खिड़की बंद, क्योंकि इसकी भी जरूरत हो सकती है हवा वगैरह के लिए। तो जितनी मजबूरी और जरूरत होती है उसी हद तक उस चीज को, वो चीज जायज होती है, उससे ज्यादा फिर जो है उससे तजावुज नहीं करना चाहिए। इसी तरह से ये मसला भी जो है होता है कि कोई भी जो है शख्स हो, जैसे
यतीम कोई बच्चा है, उसका कोई आदमी देखभाल करने वाला है जो देखभाल करता है उसके माल की उसकी, तो जिस हद तक उसकी मजबूरी है देखभाल करने वाले की, उसके लिहाज से वो उसके माल में से खा सकता है, जायज़ है। लेकिन अब ये कि अपना उसका माल लेकर के अपने घर में भरना शुरू कर दे तो ये उसके लिए जायज़ नहीं होता है। तो ये सब चंद जो है बातें थी, मिसालें थी, मैंने आपके सामने पेश कर दिया। वक्त भी ज़्यादा हो गया, मैंने सोचा कि कायदा पूरा मुकम्मल कर दूं आज आपके सामने, इसलिए मैंने पूरी बातें जो है आज इस कायदे के ताल्लुक से पेश कर दी, और थोड़ा वक्त भी ज़्यादा हो गया, आप मुझे माफ़ कीजिएगा। आज का दर्स हम इसी पर ख़त्म करते हैं। आज का ये दर्स है, पहले ही से वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया है, आपके जहन में कुछ सवालात हो सकते हैं, सवाल हैं तो कर लीजिए 5 मिनट में जल्दी, और अगर कल के लिए छोड़ लें तो और अच्छा है। किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है कायदा पेश करें तो टाइम ज़्यादा बच जाए हमारे पास, छोटा कायदा है, जल्दी हो गया, जल्दी उसकी वजाहत हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है कि टाइम ज़्यादा बच जाए, किसी दिन थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी हाँ, कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कल के लिए छोड़िए उसको। कल ही के लिए छोड़ते हैं शेख, इंशाल्लाह ठीक कल ही है, बात अच्छी करेंगे। बात है, फिर जो है कल इंशाअल्लाह बात करेंगे। इसी पर आज का दर्स खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम।